مشرق وسطی میں جاری جنگی صورتحال ایک نئے خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ خلیجی حکومتوں کا دوستوں کہنا ہے کہ فوجی فضائی اڈوں اور جوہری تنصیبات کے بعد اب پانی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تاہم ایران کی جانب سے ابھی تک پانی کے پلانٹس کو نشانہ بنانے کا دوستوں کوئی اعلان سامنے نہیں آیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یقیناً اسرائیل کی یہ کارستانیاں ہے۔ اگر سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنانے والی پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا تو خلیجی ممالک کے بڑے شہر چند ہی دنوں میں پانی کے شدید بحران کا شکار ہو جائیں گے۔ خلیجی ممالک جیسا کہ کویت، سعودی عربیہ اپنے پینے کے پانی کی 90% تک ضروریات دوستوں انہی پلانٹس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ اس تنازع سے خطے کو ممکنہ نقصان تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر کسی بڑے کمپلیکس کو صرف ایک کامیاب حملے میں بھی شدید نقصان پہنچ جائے تو چند ہی دنوں میں پورے شہروں کو خالی کرانے کی نوبت آ جائے گی، قحط پڑنے کی نوبت آ جائے گی۔ پانی کی معیشت کی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو بھی پانی کے نظام کو نشانہ بنائے گا وہ ایسے پانی کی جنگ چھیڑ سکتا ہے جو موجودہ جنگ سے بھی کہیں زیادہ تباہ کن ہو جائے گی۔ خلیجی خطوں کا کہنا ہے کہ دنیا کے خشک ترین علاقوں میں ہمارے خطے شمار ہوتے ہیں، جہاں قدرتی میٹھے پانی کے ذخائر بہت ہی کم ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں کے ممالک اپنی زیادہ تر پینے کے پانی کی ضروریات سمندر کے پانی کو صاف کر کے پوری کرتے ہیں۔ کویت تقریباً 90% پینے کا پانی دوستوں صاف کرتا ہے، عمان تقریباً 86%، سعودی عربیہ تقریباً 70%، متحدہ عرب امارات تقریباً 42% پانی سمندری پانی کو میٹھا کر کے حاصل کرتے ہیں۔ پورے خلیج میں 400 سے زائد پلانٹس ہیں اور یہ خطہ دنیا کا تقریباً 40% پانی اسی سے پیدا کرتا ہے۔ ان پلانٹس کے بغیر دبئی، کویت سٹی، ریاض اور دوحہ جیسے بڑے شہر اپنی موجودہ آبادی کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک امریکی اڈے خالی کروا کے امریکیوں کو خطوں سے نکال دیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھی عرب ممالک کے اڈے سے ایران پر حملہ ہوا تو ایران کا اس کا جواب دینے کا حق محفوظ ہوگا۔ صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر ترکیہ اسرائیل کے خلاف اتحاد بنانے کے درپے ہے تو ایران کے بعد اس ملک پر حملہ کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم نے اس سے پہلے بھی دوستوں اسرائیل کے خلاف استقامت کے لیے واحد مسلم ایٹمی ملک پاکستان سمیت ایک سنی اتحاد قائم کرنے کے لیے سعودی عربیہ کو راضی کرنے کی کوشش کی بابت خبردار کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم نفتالی نے کہا تھا کہ ترکیہ کا مقصد ہمارے خلاف ایک اتحاد قائم کرنا ہے کہ جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہو، اسرائیل کو ختم کر دیا جائے۔